السلام علیکم۔ فائنلی جو میں چاہتی تھی اور وہ ہو گیا۔ مصطفیٰ قتل کیس میں ارمغان کے والد کا بھی کرمنل ریکارڈ چیک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ یہاں پر تفصیلات ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں سننے والوں کے ساتھ جو بھی مصطفیٰ قتل کیس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ مصطفیٰ قتل اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر کا ارمغان کے والد کا کرمنل ریکارڈ چیک کرنے کا حکم۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے پولیس کے لیے گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزم ارمغان سے ملنے والی تمام چیزیں فوراً فرانزک کے لیے بھیجی جائیں۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر کی جاری کی گئی گائیڈ لائنز میں ہدایت کی گئی ہے کہ ارمغان کے والد سے تحقیقات کی جائیں اور ان کا بھی کرمنل ریکارڈ چیک کیا جائے۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے ارمغان کی رہائش گاہ سے ملنے والے ممنوعہ اسلحے، واکی ٹاکی، ڈیجیٹل سیف لاکرز اور 2 شناختی کارڈ سے متعلق بھی تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ملزم کے قریبی افراد کی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر مقدمات درج کیے جائیں۔ ارمغان کے کل عدم تنظیموں سے تعلق منی لانڈرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے متعلق بھی تحقیقات کی جائیں۔ لازم بات ہے وہ مرڈر جس طرح ہب میں لے جا کر کیا گیا اور اس طرح سے نڈر طریقے سے اس کو زندہ کو جلایا گیا، اس پر تشدد ہوا، لڑکی پر تشدد ہوا۔ ایک پولیس اہلکار، صرف ایک پولیس اہلکار تو شامل نہیں نہ تھا، اتنے بڑے لیول پر یہ سب چیزیں ہوئیں۔ یہ بنتا تھا کہ کل عدم تنظیموں سے اس کے تعلق اور مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ حاصل کی جاتی۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے کہا ہے کہ علاقے کی سیکیورٹی کے سربراہ مالک مکان سے بھی ملزم کی غیر قانونی سرگرمیوں کی تفصیلات لی جائیں۔ گائیڈ لائنز میں مزید کہا گیا کہ ملزم کی سرگرمیوں سے متعلق مقامی انٹیلیجنس یونٹ، گزری اور درخشاں تھانوں سے معلومات لی جائیں۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا کے سلسلے میں تاوان طلب کرنے والے ٹیلی فونز کی تفصیلات حاصل کی جائیں جو کہ ابھی تک ان فون کالز کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں سے آئی تھیں۔ یہ کل تک کے پروگرامز میں میں نے اپڈیٹس لی تھیں۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے ہدایت کی ہے کہ ارمغان کے فون اور مصطفیٰ کی والدہ کے فون کو کیس پراپرٹی کا حصہ بنایا جائے۔ یس اٹ از امپورٹنٹ، یہ بھی چاہیے تھا کہ یہ لوگ کرتے، ان کی والدہ کے فون کو بھی ٹریس کرتے، اگرچہ وہ وکٹم کی والدہ ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے، لیکن یہ ضروری تھا، جو میرا خیال ہے ایک اچھا اقدام ہے۔ ملزم اور مقتول کے بینک اکاؤنٹس، فون ڈیٹا اور ٹریول ہسٹری حاصل کی جائے۔ بہت اچھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور مصطفیٰ کی والدہ بہت زیادہ پریشان تھیں۔ کل بھی میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا، وہ خاصی ڈسٹرب تھیں، اور جیسے کہ بیچ میں بھی وہ بار بار کہتی رہیں کہ یہ قتل کا کیس تھا، اس کو منشیات کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ تو ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں، لیکن ہم یہی ایڈوائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور آپ بھی تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ جس طرح کر رہی ہیں، مزید اللہ پاک آپ کو ہمت دے اور آپ صبر میں رہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ یہ واقعی یہ قتل نہیں تھا، اس کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، منشیات، منی لانڈرنگ، کالنگ سینٹر تھا، اور اس کے اندر بھی نہ جانے کتنی چیزیں نکلیں گی، جیسے کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ ایک وہ پورا سیل تھا جو بنایا گیا تھا اور بالکل پروٹیکٹڈ سیل تھا ود ان سٹی، رہائشی علاقے میں۔ تو یہ ساری انویسٹیگیشنز بنتی تھیں، لنکس نکل رہے ہیں، چیزیں نکل رہی ہیں، بہت سارے نام، ایک تو وزیر کا بھی نام آیا ہے لیکن میں بھی مینشن نہیں کرنا چاہتی جب تک کہ اس کے لیے کوئی پروف نہ آ جائے۔ تو وہ بہت فیمس ہمارے اس کراچی کے سیاستدان ہیں، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، مصطفیٰ کی والدہ سے ہم کہیں گے کہ بی پیشنس، آپ اپنے آپ کو جس طرح ہمت میں اسی طرح رکھیں، اور یہ جو بھی پروسیس ہو رہا ہے یہ ضروری ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے پاکستان میں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، آپ کو انصاف ملے گا۔ گائیڈ لائنز میں اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر نے ہب میں درج مقدمے کی کراچی منتقلی کے لیے SSP ہب کو لکھے گئے خط کا مقصد بتانے سے بھی آگاہ کرنے کا کہا ہے۔ مصطفیٰ شاید بہت زیادہ انوالو نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ تھی، جیسا کہ میں نے اپنی پہلے ویڈیوز میں بھی ڈسکس کیا کہ وہ ایک ایسے کالنگ سینٹر میں جو اس قدر پروٹیکٹڈ تھا، سیل تھا اور ڈیجیٹل تھا، وہاں تک گیا بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے، تو وہ نہیں جا سکتا تھا، اس کی ارمغان کے ساتھ میٹنگ فکس تھی، اسی لیے وہ وہاں پر گیا تھا، اور وہ پہلے بھی آتا جاتا رہتا ہوگا۔
ہاں اگر آپ ہی کے علم میں نہیں ہوگا الگ بات ہے، کیونکہ وہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ بیچاری تو ہر لمحہ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ تھیں، اور 45 منٹس کے بعد ہی جب مصطفیٰ کی کال اٹینڈ نہیں ہوئی تو وہ اسی وقت انہوں نے شور ڈال دیا تھا اور پریشان ہو گئی تھی کہ میرے بچے کا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ غائب ہے۔ تو یہ سب ایسے ہی نہیں ہوا، اب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے، اور وہ سب انویسٹیگیٹ کرنا، جب ہم پولیس سے بار بار شکایت کرتے ہیں کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی، تو کچھ کرنے میں پھر ٹائم لگتا ہے، کچھ کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں سے انویسٹیگیشنز کرنی ہوتی ہیں، بہت باریکی سے کرنی ہوتی ہیں تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو مصطفیٰ کی والدہ سے ہم کہیں گے کہ پلیز آپ تھوڑا سا صبر کریں، آپ کے بیٹے کے قتل کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ پوائنٹ آؤٹ ہوں جو ہماری اگلی نسلوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے، آپ کو صبر دے، اور ہم سب کو بھی ہدایت دے، آمین ثم آمین۔